بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کوکاف کے قریب ایک ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا یوں تو اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ ایک دن ملکہ محل کی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا چند سپاہی ایک بوڑھے آدمی کو مار رہے تھے۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ سپاہی اور بوڑھے آدمی کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ ملکہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ فوراً سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو ملکہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ ملکہ نے دیکھا غریب بوڑھے آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور ان زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم بوڑھے آدمی کو کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ملکہ کی یہ بات سن کر سپاہی بولے، ملکہ عالیہ، یہ شخص چور ہے۔ ایک جگہ چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کے شور مچانے پر ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے ہمارے گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہم اسے مار رہے تھے۔ ملکہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیوں بڑے میاں، تم نے اس عمر میں چوری کیوں کی؟ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رہاسا ہو کر بولا، ملکہ عالم، میں سوداگر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے جہاز سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے ڈوب گئے اور سارا سامان ڈوب گیا۔ میں اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ مجھے ان کے لیے کھانے کا سامان خریدنا تھا، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ اس وجہ سے مجھے چوری کرنا پڑی۔ بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر ملکہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد ملکہ نے بوڑھے آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا، تم ان اشرفیوں سے اپنا کاروبار شروع کرو، دیکھو اب کبھی چوری نہ کرنا۔ بوڑھا آدمی اشرفیوں کی تھیلی لے کر جانے لگا تو اس کے دل سے رحم دل ملکہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دے اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بنا دے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی محل سے چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کی خوشی میں محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شہر میں چراغاں کیا گیا۔ غریبوں اور محتاجوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ رحم دل بادشاہ کو دور دور کے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات آئے۔ ایک ہفتے تک سارے ملک میں خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مہمان بنیں اور شہزادی کا نام تجویز کریں۔ مقررہ وقت پر بادشاہ اور ملکہ کے تمام رشتہ دار اس کے محل میں پہنچ گئے۔ ان مہمانوں میں 3 پریاں بھی تھیں۔ انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ اس نے آبی جادوگرنی کو دعوت بھیجی ہی نہیں۔ اسے اس بات پر بڑا غصہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ غصے میں شہزادی کو نقصان پہنچائے۔ ابھی پریاں بادشاہ سے باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ آندھی کی وجہ سے محل کی کھڑکیاں دروازے ہلنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھونچال رکا تو بادشاہ نے دیکھا شہزادی کے جھولے کے قریب ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا کھڑی کوئی منتر پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ ہمت کر کے بڑھیا کے قریب پہنچا تو بڑھیا غصے سے بولی، تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے مجھے بلایا نہیں، مگر دیکھو میں خود ہی پہنچ گئی۔ میں نے تمہاری سزا تو یہ سوچی تھی کہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دوں، لیکن تمہاری رحم دلی کی وجہ سے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ 16 سال کی عمر میں ایک زہریلی سوئی انگلی میں چبھونے سے صرف بے ہوش ہو جائے گی، اور اگر بے ہوش ہونے کے 10 دن بعد تک اسے ہوش نہ آیا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں مر جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے رحم کی درخواست کرتا، بڑھیا ہوا میں گم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بڑھیا کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ اتنے میں پریاں ان کے قریب پہنچ گئیں۔ پریوں نے بادشاہ
اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ شہزادی زندہ رہے گی، مگر اس کا نام شہزادی ماہنور رکھنا ہوگا۔ ہم 1 ماہ بعد آئیں گے اور آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کریں گے۔ پریوں کے جانے کے بعد بادشاہ نے دربار کے نجومی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی کے مستقبل کے بارے میں پتہ چلائے۔ نجومی چند دن کی اجازت لے کر چلا گیا۔ اس نے اپنی گنبد نما تجربہ گاہ میں بیٹھ کر شہزادی مانور کی زندگی کے بارے میں حساب لگانا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے بعد نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، شہزادی مانور تو بڑی خوش قسمت ہے۔ اگر جادوگرنی کے کہنے کے مطابق 16 سال کی عمر میں وہ زہریلی سوئی چبھنے سے بے ہوش تو ہوگی، مگر اسے نئی زندگی دینے والا ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ ہوگا۔ اسی سے شہزادی مانور کی شادی ہوگی۔ مگر افسوس، میں زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شہزادہ کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تجربہ گاہ پر جادوگرنی جادو کے زور سے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ اب میری دوربینیں کام نہیں کر رہی جن سے میں ستاروں کی گردش کا پتہ چلاتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ 1 ماہ بعد پریاں بادشاہ کے محل میں دوبارہ پہنچیں۔ انہوں نے ملکہ اور بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی مانور کو ہوش میں لانے والا شہزادہ مغرب کے کسی ملک سے آئے گا۔ اس کا نام شاہ ہوگا۔ ہم نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ آپ کو شہزادی کے لیے اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پریاں واپس چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہوتی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ یہ بھی بھول گئے کہ شہزادی کے لیے منحوس سال قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک دن شہزادی مانور باغ میں گئی۔ اس نے مالن کو ہار بناتے دیکھا تو اس نے مالن سے کہا، لاؤ سوئی ہمیں دکھاؤ، ہم بھی ہار پروئیں گے۔ بھلا مالن شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے سوئی اور پھولوں کی ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ابھی دوسرا ہی پھول دھاگے میں پرویا تھا کہ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھی اور وہ ہائے اللہ میں مری کہتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام مصروفیات ترک کر دی گئیں۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ شہزادی مانور کے بے ہوش ہوئے 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں پہنچیں اور انہوں نے ملکہ کو بتایا، ہم نے شہزادہ شاہ کو تلاش کر لیا ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلے گلاب کا دنیا میں ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کر لے گا۔ پریوں نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہ شہزادی کی مدد کو نہ پہنچ جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کوئی پانی بھر رہا تھا، پانی بھرتا رہ گیا۔ بادشاہ قلم منہ میں لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ مصر کا شہزادہ شاہ ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرانے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکالی اور چلایا، کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر خوابگاہ میں چلا آیا ہے؟ اچانک خوابگاہ کی شمعیں خود بخود جل اٹھیں۔ اس نے دیکھا اس کے سرانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آ گیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہو؟ تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پنکھڑیاں کھا کر میرے والد صحت مند ہو گئے تھے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، ہاں شہزادے،
میں نیلم پری ہی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیلا گلاب لا دوں تو تم میرا ایک کام کرو گے، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ پری کی یہ بات سن کر شہزادہ بولا، نیک دل پری، شہزادہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا، تم ایک مرتبہ کام کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادہ شاہ زیب سے کہا، میرا کام نہایت ہی معمولی ہے، تھوڑی سی جرأت کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ پری کہنے لگی، پیارے شہزادے، تمہارے ملک کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے سب سے پرانے درخت کی کھو میں ایک خفیہ راستہ ہے جو آبی جادو نگری میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو وہ مر جائے گی۔ اگر کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی کو دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیوں نہ تمہاری مدد حاصل کروں۔ ویسے یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری شادی شہزادی مانور سے کر دی جائے گی، جو کہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت کوکاف میں بھی نہیں۔ نیلم پری کی یہ بات سن کر شہزادہ شاہ زیب غصے سے بولا، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والی؟ شہزادے، ذرا صبر سے کام لو، تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا ابھی وقت نہیں آیا، میں چند دنوں بعد دوبارہ آؤں گی، تب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادہ شاہ زیب کو ملی تو اس نے شہزادے کو ایک بنسری دیتے ہوئے کہا، بہادر شہزادے، جب تم درخت کی کھو میں داخل ہوگے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں گی۔ تم بے خوف و خطر اس راہ پر سیدھے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب تم 1 میل کا فاصلہ طے کر جاؤ گے تو تمہیں ایک درخت کے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ تم اس بنسری سے کام لینا۔ بنسری بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ اس درخت پر ایک پنجرے میں نیلے رنگ کا طوطا بند ہوگا۔ تم پنجرے میں سے طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مروڑو گے تو آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوف زدہ کر کے طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خبردار، تم اسے طوطا کسی قیمت پر نہ دینا، بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کے مرتے ہی آبی جادوگرنی بھی مر جائے گی، اس کا طلسم تباہ ہو جائے گا اور شہزادی مانور کی بے ہوشی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نیند سے اس وقت بیدار ہوگی جب تم اس کا نام لے کر پکارو گے۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، رحم دل پری، یہ تو بتا دو کہ میں شہزادی مانور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، جب جادو نگری تباہ ہو جائے گی تو وہاں ریگستان رہ جائے گا۔ تم ریگستان کو شمال کی طرف سے پار کرو گے تو تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک محل نظر آئے گا۔ اس کی ہر شے پر نیند طاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی مانور کا خوابگاہ کا راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم مانور کو آواز دو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، تم پیر کے دن سفر پر روانہ ہو جانا۔ کسی بھی مشکل وقت تم مجھے قریب پاؤ گے۔ پیر کے روز صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور وہ اپنے گھوڑے پر شمال کی مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جسے چاروں طرف سے بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی
سب سے پرانے درخت کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر وہ ایک ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تنا کم از کم 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا آبی جادو نگری۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی جس پر خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس بورڈ کو پڑھ کر شہزادہ 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، غازی مرد ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے جادو نگری میں داخل ہو گیا۔ درخت کی کھو میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں جانب سے شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کی چیخنے چگھاڑنے کی آوازیں سنی۔ اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں کہ وہ آوازوں سے بالکل نہ ڈرنا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی اس نے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نکلی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بنسری موجود ہے۔ آدھ گھنٹے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درختوں کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آیا۔ شہزادے نے مزید تاخیر کیے بغیر بانسری بجانا شروع کر دی۔ اگرچہ شہزادہ بانسری بجانا نہیں جانتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بانسری کی آواز پر مدہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو ایک لمبی جست لگانے کے لیے تیار کیا۔ اس نے ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلے سے گھوڑے کی بانکیں کھینچی۔ گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہزیب بنسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ طوطے نے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کہا، پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی یہ بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ طوطے کو آزاد کر دیتا، اس کے کان میں نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے، کیا غضب کرتے ہو؟ اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو تم اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتے ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہوئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ آندھی کے رکتے ہی ایک کبڑی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا شہزادے کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ شہزادے کی منتیں کر رہی تھی، شہزادے طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہ تھا۔ اس نے زور لگا کر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مری کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں پڑا پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش ہی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں گہری خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشت میں کپڑے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے آگے ایک کنیز نیل، کنگھی، چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی تھیں۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مسیری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی۔
اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی مانور، ہوش میں آؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مسیری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادے شاہزیب کو کاندھے سے پکڑا اور وہ اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے شاہزیب کے ساتھ شہزادی مانور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصے بعد اپنی دلہن کو لے کر ملک چلا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔